براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی، مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹائم ہے سارا یہ الیکشنز کے کو ہونا تھا لوکل گورنمنٹ کے، اور ڈیلے پہ ڈیلے کر کے آپ یہاں تک پہنچے. اب جب ڈیٹس آ رہی ہیں تو آپ جو ہے اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے، اس کو کینسل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور نان الیکٹڈ میئر لگانے کے لیے بک مکا کر کے آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں. ہم اس موو کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو عوام دشمن سمجھتے ہیں. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پاک سے زمین پارٹی اگر یہ ہوا تو ہم لوگوں کو لے کر سڑکوں پر آئیں گے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ایم کیو ایم کو اپنی ناکامی، اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عوام کا غم و غصہ ان کے پاس ہے، ان کو پتہ ہے، اور لوگ اب ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو یہ والا کام ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ابھی یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی، تو اس لیے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو والوں سے کہ جب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے آپ کے کمرے میں آ گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں اور آپ کی منت سماجت کر رہے تھے، تو آپ نے یہ قانون سازی کا مسودہ اس وقت ان کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ صبح جا کر آپ اسمبلی کھلواؤ، صوبائی اسمبلی؟ اور یہ تو صوبائی اسمبلی سے ہونا تھا اور اس میں کوئی 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے. سارا قانون جو کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے قانون جو کہ صوبائی اسمبلی کو بنانے کے لیے کہا گیا تھا سندھ کی، وہ اگلے دن آپ وہ جاتے اسمبلی کھولتے اور سنگل میجورٹی سے وہ منظور ہو جاتا، تو آج سارے مسئلے ختم ہو جاتے. آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی وزارتیں مانگ رہے تھے اس وقت بیٹھ کر زرداری صاحب سے، آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنی گورنرشپ مانگ رہے تھے، اور جو عوام کے ملنے کی چیز تھی آپ نے ان کو صرف نظر کر لیا. آج آپ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ جواز دے رہے ہو کہ سندھ میں قانون سازی نہیں ہوئی. سندھ میں قانون سازی تو 1 گھنٹے کا کام تھا. آپ کہتے بھائی صبح اسمبلی کھلواؤ، قانون سازی کر دو، ہم تمہیں 7 ووٹ دے دیں گے. چونکہ آپ بازاری پارٹی ہو، آپ کو اپنی قیمت لگانی تھی، آپ کو اپنے حصے کی بوٹی لینی تھی. یہی میں کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو اور سندھ کے خاص طور پر مہاجر نام پر قیادت کرنے والی یہ جماعت ہے، اس مہاجروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، اپنے مہاجر قوم کو بیچنے والوں کو پہچانو. انہوں نے بیچا ہے، ہر دفعہ آپ کے مینڈیٹ کو بیچا ہے انہوں نے. اس دفعہ بھی انہوں نے بیچا ہے. اپنی 2 وزارتیں لے کر، گورنرشپ کی جو ہے وہ یقین دہانی لے کر، اور بادی النظر اطلاعات ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ بھائی کیش، بڑا موٹا کیش بھی پکڑا ہے انہوں نے، اور کیش لے کر جو ہے وہ اپنی 7 سیٹیں بیچی ہیں، مہاجروں کے مینڈیٹ کو بیچا ہے. آخری لمحے تک عمران خان کی حکومت کا حصہ رہے، آخری سانسوں تک، آخری منٹ تک، کہ وزیر بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کا وزیر بیٹھ کر خود جو ہے وہ اپنی حکومت گرانے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے شہباز شریف سے اور زرداری صاحب سے. غضب خدا کا. اتنے بد کردار لوگ شاید ہی کہیں ہوں، اور یہ نام لیتے ہیں مہاجروں کا یہ کردار نہیں ہے. مہاجروں کا یہ کردار نہیں ہے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا. تم جیسے جسے کہتے ہیں کہ بددیانت لوگ، بے ضمیر لوگ، جو کہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، گدھ ہو تمہارا یہ کردار ضرور ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی بوٹی کے لیے، اپنی رشوت کے لیے یہ سارا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، اور نام لیتے ہیں آپ مہاجروں کا. تو میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب یہ پھر بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے پھر بھاگ رہے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہتے ہیں. ان کے الیکٹڈ میئر نے جب حرام خوری کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو ان کا نان الیکٹڈ جو ہے وہ آدمی آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو ہنی مون ٹائم، اس کو تو اکاؤنٹیبل ہونا نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے بیچا ہے مینڈیٹ کو، اور یہ ابھی پیپلز پارٹی سے بارگننگ کر کے یہ الیکشن ڈیلے کرا کر یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ پڑھا رہی ہے. ارے بھائی تم اس کے بھی ساتھ تھے، تم اس کے بھی ساتھ تھے. جب وہ اپنی معاشی بدحال پالیسی کا جب وہ ارتکاب کر رہے تھے، آپ اس حکومت کے بھی ساتھ تھے. آپ نے تو نہیں چھوڑی حکومت. آج اس حکومت کے بھی آپ ساتھ ہو جو کہ ان کے کیے گئے وعدوں کو جو کہ انہوں نے IMF سے کر رکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کو میں آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا،
ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے. ہم نے 40 سالوں تک ایم کیو ایم کو اپنے بچوں کے حقوق کے لیے چوکیداری دی تھی ووٹوں سے. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل کر دروازہ کھول دے اس گھر کو لوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کراچی کو کراچی کے چوکیداروں نے لوٹا ہے اور وہ چوکیدار کوئی اور نہیں ہے, ایم کیو ایم ہے. یہ ایم کیو ایم یہ پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے, عوام کا غم و غصہ ان کے پاس ہے اور ایم کیو ایم والے اپنی وزارتیں مانگ رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز.